بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہ یہ تھے کہ اثبات جہت، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً یعنی انکنڈیشنلی جہت کا اثبات نہیں کرتے۔ جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، بلکہ اس کا مفہوم اگر بدعت و ضلالت سے خالی ہو تو پھر اس کے اثبات کا قول کرتے ہیں، جیسا ہم نے جسم کے موضوع میں بھی پڑھی تھی یہ بات۔ خلاصہ یہ کہ جہت مثبت یعنی جو جہت کو ثابت کر رہا ہے، the one who is affirming a direction for اللہ سبحانہ و تعالی، یا جو جہت کا انکار کر رہا ہے کہ no we cannot attribute direction to اللہ سبحانہ و تعالی، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ جو جہت کو ثابت کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ڈائریکشن ہے، تو اس کی غرض کیا ہے، یعنی وہ کیا اس سے کیا مراد لے رہا ہے۔ اگر تو وہ یہ مراد لے رہا ہے کہ اللہ کو کسی چیز میں یا محصور یعنی کنفائن کر رہا ہے تو یہ باطل ہے۔ If he is affirming a direction for اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا عقیدہ یہ ہے، یا پھر اس سے یہ مراد لے رہا ہے کہ اللہ کسی چیز میں داخل ہے یا محصور ہے، تو یہ باطل چیز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں محصور نہیں بلکہ عالم کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے، تو جب یہ بات درست ہے اور حق ہے۔ تو یہ رہا جو جہت کا سوال، بار بار آئے گا تو اس کو آپ لکھ کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آتے ہیں اہل علم کے اقوال۔ تو کل ہم نے صحابہ یعنی پہلی صدی میں صحابہ اور تابعین کے اقوال دیکھے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ بات نقل کی ہے۔ انشاءاللہ آخری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ 14 صدیوں سے ہم اہل علم کے اقوال نقل کریں، جس سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ امت کا ہمیشہ اہل حق کا عقیدہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے، خلق سے جدا ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ یہ ہم نے ذکر کیا، حافظ ابو بکر محمد حسین اجری رحمہ اللہ، کتاب الشریعہ والے، انہوں نے بھی یہی بات کی، حلولیہ اور وجودی یعنی وحدت الوجود کے قائلین کا رد کرتے ہوئے کہ اہل علم کا یہی قول ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر قائم ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور ہر عمل اس کی طرف چڑھ کر جاتا ہے۔ اجری کے اس قول سے اللہ کے لیے استوا اور جہت فوق دونوں ثابت ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا حجاز، عراق، شام، یمن، ہر ملک کے علماء کا ہم نے یہی مسلک پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود کہا، یعنی گھیرا اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے تو وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو بہتر، ورنہ اسی گردن مار دی جائے گی۔ امام محمد ابن موصلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر وہ عرش پر ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اور استوا اللہ کی ایک صفت ہے جس پر ہر آدمی کا ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کا علم اللہ کے حوالے ہے۔ انہیں تو طالبین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح کی حد مقرر کرنا جائز نہیں، لیکن یہ تحدید کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جائز ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے اور ساری بادشاہی کو محیط ہے، اس کی دلیل قرآن پاک کی 7 آیتیں ہیں، لیکن جاہلوں کی جہالت اور ان کی وجہ میں ان آیتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ 13 اور 14 نمبر کی دونوں کتابیں شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیفیں، بہجہ غنیۃ الطالبین۔ بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ امام راضی نے فرمایا استوا کی اس بات میں
یہ آیتیں پڑھتا ہوں، الرحمن علی العرش استوى اور وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اور کیفیت کے معنی میں یہ آیت پڑھتا ہوں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ اب جس کو میری بات پر یقین نہ آئے وہ آزما کر دیکھ لے میری طرح، وہ بھی سچائی کو جان لے گا۔ امام راضی کے اس قول میں صفت استوا اور جہت فوق دونوں کا اس بات ہے۔ امام غزالی نے علم اور کیمیاء سعادت اور اربعین فی اصول الدین میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر ہے، ایسا ہی اس نے فرمایا ہے۔ امام محمد ابن عطاس نے اپنی کتاب تنزیہات الذات و صفات میں کہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے کہ استوا کے بارے میں 14 اقوال ہیں، ان میں سب سے درست قول سلف کا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، وہ اس طرح ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ امام شوکانی نے اپنے رسالے صفات میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں یہ صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رسالہ حسن العقیدہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، لیکن تحذیر اور جہد کی بحث نہیں کی، تحذیر نہیں، تحیز اور جہد کی بحث نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے استوا کی کیا حقیقت ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اور علماء جانتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس سے علم خاص عطا کیا ہے اور واسق العلم ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے صرف استوا اور فوق کا ذکر فرمایا، جہد کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، یہ یاد رکھیں۔ سید محمد یوسف بلگرامی نے اپنی کتاب اصول الثابت میں لکھا ہے کہ حق تعالی بذات خود فوق عرش اس، چنانچہ مذہب جمہور محدثین ہمیں است، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود عرش پر ہے اور جمہور محدثین کا یہی مذہب ہے۔ اس فصل میں علماء کے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں، اگر کسی کو ان اقوال کو عربی عبارت دیکھنی ہو تو اس کی میری کتاب انتقاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں اور بہت سارے اقوال ہیں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مذاہب اربعہ کے سارے مقلدین، تمام محدثین اور مفسرین کا یہی مذہب ہے۔ اگر کوئی ایک حرف بھی اس کے خلاف ان لوگوں سے ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، کچھ گمراہ فرقے ہیں جیسے جہمیہ، معتزلہ وغیرہ، یہ لوگ صفت استوا کے منکر ہے، لیکن یہ لوگ اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا اعتبار نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اب یہ بات جو آپ نے کہی ہے بالکل درست بات ہے ساتھیوں، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے العلوم، اس کے اندر آپ نے کیا کہا دیکھیں، میں صرف وہ ایک صفحہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہی بات ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔ امام ذہبی نے کیا کہا ذرا غور سے سنیں، انہوں نے کہا، ایک باب قائم کیا کہ ائمہ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کے متعلق، اور اس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے علاوہ، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن حنبل کے علاوہ کئی ائمہ محدثین و فقہا کے اقوال نقل کیے جن کے نام یہ ہے، میں صرف نام گنا رہا ہوں، اب اقوال نقل کروں گا تو ایک مستقل نشست چاہیے۔ عبد الملک ابن جریر، ابو عمر الاوزاعی، مقاتل ابن حیان، سفیان ثوری، لیث ابن سعد، سالم ابن متی، حماد ابن سلمہ، عبد العزیز ابن معجشون، حماد ابن زید البصری، ابن ابی لیلہ، امام جعفر صادق، ابو المنذر، سالم المقری، شریک بن عبداللہ القاضی، محمد بن یاز، حشیم بن بشیر، نوح بن ابی مریم الجعمی، عباد ابن العوام، خاضی ابو یوسف، عبداللہ ابن ادریس، محمد ابن حسن الشیبانی، بکیر بن جعفر السلمی، منصور بن عمار، ابو نعیم شجاع ابن ابی نصر، ابو معاذ خالد بن سلیمان البلخی، سفیان ابن عوینہ، ابو بکر ابن عیاش، علی ابن عاصم، یزید ابن ہارون، سعید ابن عامر، وکی ابن جراح، عبد الرحمن ابن مہدی، وہب ابن زریر، یحییٰ ابن زیاد، عبداللہ ابن داؤد، عبداللہ ابن جعفر الرازی، النضر ابن المحمد المروزی، القنابی، عفان ابن مسلم، عاصم ابن علی الواسطی، ابو بکر عبداللہ ابن زبیر الحمیدی، یحییٰ ابن یحییٰ نیسابوری، ہشام بن عبید اللہ رازی، عبد الملک ابن الماجشون المدنی، محمد ابن مصعب العابد، ابن داؤد، نعیم ابن حماد القضئی، بشر الحافی الزاہد، ابو عبید قاسم ابن سلام، احمد بن نصر القضئی، قتیبہ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید، علی ابن مدینی، اسحاق ابن رہوے، ابن العرابی اللغوی، ابو جعفر القیلی،
عبد اللہ بن محمد، ہشام بن عمار، ذنون مصری، ابو ثور ابراہیم بن خالد، ابراہیم البزنی، محمد بن یحییٰ الزولی، محمد بن اسماعیل البخاری، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، یحییٰ بن معاذ الرازی، احمد بن سنان الواسطی، محمد بن اسلم الطوسی، عبد الوہاب بن عبد الحکیم الوراق، حرب بن اسماعیل الکرمانی، عثمان بن سعید الدارمی، ابو محمد دارمی، احمد بن الفراد، ابو مسعود ابو اسحاق، ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، مسلم بن الحجاج القشیری، صالح ابن احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، حنبل ابن اسحاق، ابو امیہ محمد بن ابراہیم الطوسی، بقی ابن مخلد الاندلوسی، قاضی اسماعیل ابن اسحاق البصری، یعقوب ابن سفیان الفصوی، ابو بکر احمد ابن ابی قیسمہ، ابو زرعہ الدمشقی، محمد ابن نصر المروزی، ابو محمد خطیبہ الدیناوری، ابو بکر ابن ابی عاصم، ابو عیسیٰ ترمذی، ابو عبداللہ ابن ماجہ القزوینی، ابو جعفر محمد ابن عثمان بن محمد بن ابی شیبہ الکوفی، سہل بن عبداللہ التستری، ابو مسلم زکریہ ابن یحییٰ الساجی، ابو جعفر محمد ابن زریر الطبری، حماد ابن حناد، ابو بکر ابن خزیمہ، ابو العباس احمد ابن عمرو، ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی، عمر بن عثمان، ابو العباس، ابو جعفر، ابو العباس سریج، ابو عوانہ الاسفرائینی، ابو محمد یحییٰ بن محمد، ابو جعفر الطحاوی، ابو عبداللہ النحوی، ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، ابو بکر علی بن اسماعیل اشبیلی، ابو محمد الحسن علی بربہاری، قاضی احمد الازبہانی، ابو بکر احمد ابن الازبی، ابو القاسم طبرانی، ابو بکر محمد ابن حسین الاجری، ابو الشیخ الازبہانی، ابو بکر اسماعیلی، ابو منصور الازہری، ابو بکر احمد بن ابراہیم شاذان، ابو الحسن علی بن مہدی الطبری، ابو عبداللہ الابکری، ابو الحسن الدارقطنی، ابو عبداللہ الازبہانی، ابو محمد ابن ابی زید المقری، یحییٰ ابن عمار السجستانی، ابو نصر السزی، ابو سلیمان القطابی، ابو بکر محمد ابن حسن بن فواق، ابو بکر محمد ابن طیب البصری، ابو احمد القصاب، ابو نعیم الازبہانی، ابو منصور معمر ابن زیاد الازبہانی، ابو القاسم ہبت اللہ بن الحسن الطبری اللالکائی، القادر باللہ احمد بن اسحاق، ابو عمر احمد بن محمد، ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی، ابو الفتح سلیم بن ایوب، ابو عمر عثمان بن سعید، ابو عمر ابن عبد البر، ابو یعلا محمد بن حسین البغدادی، ابو بکر البیہقی، ابو بکر خطیب بغدادی، امام الحرمین، ابو المعالی عبد الملک جوینی، ابو القاسم سعد بن علی زنجانی، شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری، ابو بکر محمد بن حسن، ابو محمد الحسین ابن مسعود البغوی، ابو الحسن الکرجی، ابو القاسم اسماعیل بن محمد التیمی، ابو بکر بن محمد المالکی، السید عبد القادر جیلانی، ابو البیان محمد بن محفوظ السلمی، ابو عبداللہ قرطبی۔ گویا سلف سے خلف تک ائمہ اہل سنت کا یہی مسلک رہا ہے، بلکہ ابتدا سے ثابت ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی۔ یہ اقوال امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان ائمہ سے نقل کی، بہت سارے اقوال ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ اقوال، یہ نام ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا ساتھیو؟ یہ صرف 18 علماء سے ثابت شدہ مسئلہ نہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہے۔ آئیے جو چوتھی فصل ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس فصل میں قرآن پاک کی ان آیتوں کا بیان ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر جہت فوق اور علو میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تحویل قبلہ، جب بیت المقدس سے مکہ کی طرف قبلے کو تحویل کیا گیا، اس کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فی السماء عرش پر مستوی ہے۔ تفسیر جلالین میں موجود ہے کہ فی السماء کی تفسیر میں جہت کا لفظ جو ہے ذکر آیا ہے۔ اچھا، اور یہی ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا ہے۔ اچھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی۔ سورہ عمران میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اب یہ بھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف اٹھایا جانا، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے معراج کی رات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر آئے۔ اس حدیث سے یہ آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس میں جہت فوق کا صفت ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پر۔ اسی طرح عقل و نقل اور حس سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ہے، نہ کہ نیچے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سب شدادا، یہ دکھ نہیں رہا ہے اسکرین، ذرا زوم کریے. ہاں تو اسی طرح عقل و نقل اور حس سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ہے نہ کہ نیچے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان میں ہے اور آسمان زمین کے اوپر ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ہے. سورہ نساء میں ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف. اگلے صفحے میں جائیں. اشاعت مذکورہ سے یہ ثابت ہوتا ہے. پھر سورہ انعام کی آیت وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ حفظت. یہ جو آیتیں ہیں ہم نے ابن قیم رحمہ اللہ کے موضوع پر ذکر کیے، لیکن سرسری طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں. اس آیت سے بھی یہ، اس آیت میں جہت فوق کی دو دلیلیں ہیں. آیت میں فوق کا لفظ جہت کے معنی میں ہے، اللہ کے معنی میں نہیں ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ صاحب فتح الرحمن نے ترجمہ بلا کا لفظ استعمال کیا. اگر فوق اللہ کے معنی میں ہوتا تو بر کا لفظ استعمال کرتے، نہ کہ بالا کا. دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت میں کہا گیا کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، بھیجنے کا لفظ بھی فوق پر دلالت کرتا ہے. یہ آیت اس سورے میں دو بار آئی ہے. سورہ اعراف میں ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر شیطان آئے گا اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر جہت سوائے جہت فوق کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے، اس لیے ان کے اوپر سے آنے کا ذکر نہیں. قتادہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ شیطان تیرے پاس ہر طرف سے آتا ہے لیکن اوپر سے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قدرت نہیں دی کہ بندوں کو اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہ ہو سکے. سورہ نمل میں ہے یخافون ربهم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے نہیں جو ان کے اوپر ہے. سورہ مریم میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَالِيًّا، یہ ادریس علیہ السلام کے متعلق ہے غالباً. اگلے صفحے پہ جائیں. تفسیر جلال میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے یا چھٹویں ساتویں آسمانوں پر یا جنت میں زندہ ہے. جنات بھی آسمان ہی پر سدر المنتہا کے پاس ہے. سورہ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر سورہ سبع میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. پھر سورہ فاطر میں ہے الیہ یصعد جو ہم نے ابھی پڑھا. اور پھر سورہ مؤمن میں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا واقعہ. اگلے صفحے پہ جائیں. یہ تو ہو گیا. اور پھر سورہ معارج میں ہے تعرج، یہ بھی ہو گیا. اگلے صفحے پہ جائیں. ایک منٹ، پچھلے صفحے پہ جائیں. ایک چیز جو ہم نے ذکر نہیں کی. جی، نسیم الریاض جو قاضیات کی کتاب الشفا کی شرح، اس میں بتایا گیا ہے کہ عروج کا معنی جہت الوہ میں چڑھنا ہے. نیز اس سورہ کا نام معارج ہے، یہ نام بھی جہت الوہ پر دلالت کرتا ہے. یہ کل 13 آیتیں پیش کی گئی ہے جو بصراحت تمام جہت فوق اور الوہ کو ثابت کرتی ہے، لیکن متکلمہ فرعونیہ جہمیہ اور معتزلہ ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استوا اور جہت فوق کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ انکار ہی یعنی بے جہت ہے. اگلے صفحے پہ جائیں. 5ویں فصل ان میں ان حدیثوں کا بیان کیا ہے جن سے اللہ کے لیے جہت فوق و علو کا ثبوت ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم سب کو لے کر معراج کی رات کو اللہ کی طرف چڑھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ اپنی جگہ پر تھا وَهُوَ مَكَانَهُ. اس حدیث میں جگہ سے مراد اللہ کا عرش ہے، اور اس حدیث سے علو اور استوا دونوں ثابت ہوتے ہیں. ارجع الی ربک، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نماز کی عادت کم کرانے کے لیے اپنے رب کی طرف پلٹ کر ربی کا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ کہ میں امین ہوں فی السماء، جو یعنی یہ بھی ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا. لونڈی والی حدیث قال ان اللہ، یہ بھی ذکر ہو چکی. اگلے صفحے پہ جائیں. پھر ابو داؤد میں ایک روایت ہے ربنا اللہ الذی فی السماء، یہ بھی ذکر ہو گئی. ارحموا، یہ بھی ذکر ہو گئی. جنت میں جنتیوں کا، یہ بھی ذکر ہو گیا. کل لیلۃ، یہ بھی ذکر ہو گیا. پھر نوسما، ٹھیک ہے. اگلے صفحے پہ جائیں. مگر وہ شخص جو آسمان میں اس عورت پر ناراض ہو گیا. ہاں
یہ حدیث یہ ہم نے ذکر نہیں کی، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اللہم انک واحد فی السماء وانا واحد فی الارض، یہ حدیث ذکر نہیں گئی، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک تو اکیلا ہے آسمان میں اور میں اکیلا ہوں زمین میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی بھی یہی بات مقرر تھی کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ اور ہماری ملت وہی ملت ابراہیمی ہے، الا ماشاء اللہ، اس لیے مسئلہ ایک ہے۔ نماز کے ذکر میں ہے ثم يعرج بها الى السماء فيفتح له حتى انتهى بها الى السماء التي فيها الله رواه ابن ماجہ، یعنی پھر فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، یہ وضو کے بعد کا واقعہ ہے اور یہ علم کی مجلس کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہے، اللہ کی ذات آسمان پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اگر اللہ کی ذات ہر جگہ ہوتی تو فرشتے آسمان پر کیوں جاتے اور کس کے پاس جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہاں آسمان کا لفظ زمین کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، مراد جہت فوق ہے، فوق سے مراد یہاں جہت اور سمت نہ کہ رتبے کی فوقیت۔ معراج والی حدیث، یہ پوری حدیثیں جو ہے ہم نے پہلے ذکر کی، اسی لیے میں سرسری طور پر آگے بڑھ گیا۔ اگر اللہ کی ذات ہر جگہ ہوتی تو آپ کو آسمان پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ معراج کے قصے میں بہت ساری صحیح روایتیں آئی ہیں اور ہر ایک میں اس بات کا کامل صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچے اور عرش کے اوپر بھی پہنچے اور اللہ سے باتیں کی۔ اور فرمائیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا جیسا کہ معتزلے کا عقیدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر معراج کا شمار آپ کے مناقب میں کیوں ہوتا اور معراج کا منکر بدعتی اور گمراہ کیوں کہا جاتا؟ اس طرح انسانوں کی روح قبض کرنے کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، ان میں بھی اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے کہ اولاً تمام روحوں کو آسمان پر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، پھر جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے ویسا کرتے ہیں۔ ان ساری روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہے، اپنی مخلوق سے جدا اور الگ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی ہر جگہ موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور کیا کہا، اللہم اشہد۔ اب اس کے بعد استوا اور جہت فوق کے معارف کوئی حدیث نہیں، یعنی اس کے جو معارف استقرا نام کے باوجود ایسی کوئی استقراء تام کے باوجود ایسی کوئی حدیث میسر نہیں آئی جو صحت، شہرت اور قوت میں ان سری احادیث کے مساوی یا معارض ہو، لہٰذا بغیر کسی نص سے مساوی یا مقدم کے نص کا حکم لگانا جائز نہیں، وباللہ توفیق۔ اگلے صفحے نہیں، پچھلے صفحے میں جائیں، 1 منٹ رک جائیں وہاں پر۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کی، اچھا یہاں سے نقل کی، چلیں اگلے صفحے پہ جائیں۔ اس فصل میں اہل علم کا ان اقوال کو بیان کیا ہے جن سے اللہ کا جہت فوق میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ شیخ محمد فاخر محدث دہلوی نے لکھا، بحقی از امام ابو حنیفہ، یہ فارسی میں ہے، آخر کی روایت فقیہ اکبر نے بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، جیسے بعض نسخوں میں یہ ہے کہ امام حنیفہ ایمان پر مرے اور بعض میں بحقی کی روایت ان کے ہونے کی تائید کری، وہ محمد السائر سے روایت کو تنزیہات وزاد، اس کو چھوڑ دیں۔ فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کسی اور نشست میں تفصیل سے میں ان کا ذکر کروں گا۔ یعنی انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے نہ کہ زمین میں، اور خود امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اوپر آسمان میں ہے یا زمین میں تو بلا شبہ اچھا، کوئی اگر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا پروردگار آسمان میں ہے یا زمین میں تو بلا شبہ وہ کافر ہو گیا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ احناف اپنے امام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ روایت احناف کے خلاف حجت ہے، اس لیے کہ احناف جہت کے قائل نہیں ہے جبکہ امام حنیفہ جہت کے قائل ہے۔ احناف فوق اور استوا کے قائل ہے اور جہت کا انکار کرتے ہیں، ان کی یہ تفریق وقت سے خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین حنفیہ اس کے قائل ہوئے ہیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں۔ امام مالک کے اس قول سے مالکیہ پر حجت تمام ہوتی ہے، چند چھوڑ کر جمہور مالکیہ اسی کے قائل ہے، چند کو چھوڑ کر جمہور مالکیہ اسی کے قائل ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اعلام الموقعین میں اس بات کی تصریح ہے کہ لونڈی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو کہا تھا کہ میرا رب آسمان پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ امام شافعی نے اور آپ اللہ کے رسول ہے، امام شافعی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے اس قول کو ایمان قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی۔ اس حدیث میں جہت فوق کا ذکر ہے اور بقول امام شافعی یہ ایمان ہے، تو شافعیہ کے لیے جہت فوق کے اس بات میں امام شافعی کا یہ قول حجت ہے۔ لیکن بعض شوافع تفریق کرتے ہیں اور جہت کا انکار کرتے ہیں اور فوق کا اقرار کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو دونوں کا اقرار کرتے ہیں، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے استاذ ابو طاہر المدنی نے اپنے والد کے خط سے پڑھایا کہ شیخ ابو الحسن نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے مسئلے پر ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ جب امام احمد کا یہ مسئلہ ٹھہرا تو امام احمد کے ماننے والے حنابلہ پر ان کے امام کا قول حجت ہے، اور جمہور حنابلہ کا یہی قول ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ چاروں مذاہب میں حنابلہ کو احقاق کے حق کی جو توفیق اس مسئلے میں خاصے میں ملی وہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب مختلف الحدیث میں لکھا ہے کہ اگر لوگ اپنی فطرت اور معرفت حق کی اس بنیادی عنصر کی طرف رجوع کرے جس پر ان کی ذات ترکیب دی گئی ہے، تو ہر شخص جان لے گا کہ اللہ عز و جل سارے اونچوں میں سب سے اونچا ہے۔ دعا میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا عرب اور کیا عجم سارے لوگ اوپر اسی کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ رسالۃ النجدیہ میں ذیل اثبات جہت شیخ ابو الحسن اشعری دریانہ، یعنی اثبات جہت کے ضمن میں شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنی کتاب ابانہ میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے اور اس کے قائل ہوئے ہیں۔ اور یعنی ابو الحسن اشعری کا یہ قول کن پر حجت ہے؟ اشاعرہ پر حجت ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ہوا بجہت العلو، یعنی وہ جہت علو میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ کتاب البہجہ میں ہے تمہاری عبادت زمین میں نہیں گھستی بلکہ آسمان پر چڑھتی ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا رب جہت علو میں ہے۔ شعرانی نے اس کی تعویل کی ہے لیکن ساتھ ہی ایک طرح سے اقرار بھی کیا ہے۔ اوپر کی دونوں کتابیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ان میں جہت کا خاص لفظ موجود ہے۔ چونکہ شیخ صوفیاء اور اولیاء کے سردار ہے اس لیے ان کا یہ قول صوفیاء اور اولیاء پر حجت ہے۔ امام محمد ابن موصول نے اپنی کتاب سیف السنہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، فرشتے اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں، اس کے پاس سے اترتے ہیں۔ اس نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اس کی طرف پاک کلمے چڑھا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جہت فوق کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے فمن قال باثبات الجہت فوق من غیر تحدید ولا تکییف من المحدثین والفقہاء والمتکلمین، یعنی جو محدثین، فقہاء اور متکلمین بغیر کسی تحدید اور تکییف کے جہت فوق کے قائل ہے وہ سب اہل سنت و جماعت سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انکار جہت پر اجماع اور اتفاق نہیں ہوا، اور ہو بھی کیسے؟ بلا شبہ انکار باطل ہے اور یہ امت باطل پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، وللہ الحمد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزول الرب الی السماء الدنیا احادیث نزول میں جہت فوق کو بدلائل صحیحہ ثابت کیا۔ جلال الدین دوانی فرماتے ہیں کہ علوم عقلیہ نقلیہ میں علو مرتبت کے باوجود علامہ ابن تیمیہ کو اور ان کے شاگردوں کو جہت فوق کا اس بات میں کافی دلچسپی تھی۔ جلال الدین نے خود تو اس صفت کا انکار کیا لیکن اس کا اقرار کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ اس صفت کے قائل تھے، اور یہ بھی اعتراف کرتے ہیں علوم عقلیہ اور نقلیہ میں دستگاہ کا عمل رکھتے تھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہادی الارواح میں لکھا ہے وقد
جمعنا منه في مسألة علو الرب على خلقه واستواء على عرشه صفرا متوسطا، یعنی ہم نے اس مسئلے میں استواء اور جہت میں ایک متوسط کتاب لکھی ہے۔ ابو الولید رشید نے کہا، ایک منٹ پیچھے جائیں، آگے جائیں آگے۔ ابو الولید رشید نے کہا کہ اللہ کے لیے جہت کو ہمیشہ علماء نے ثابت کیا ہے، صرف معتزلہ نے اور ان کے پیروی میں متاخرین اشاعرہ جیسے ابو المعالی وغیرہ نے انکار کیا۔ ابو الولید مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام شریعتوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، وہی سے فرشتے وہی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، وہی سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی کے پاس شب معراج میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ سارے حکماء اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آسمان پر ہے، جیسے ساری شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ پھر عقلی دلائل سے مسئلہ جہت کو ثابت کیا، اور جہمیہ نے جن شبہات کی بنا پر اس صفت کا انکار کیا ان کو باطل قرار دیا، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ شریعت اور عقل دونوں اعتبار سے جہت کا اس بات واجب ہے، اور جہت کو باطل کرنا ساری شریعتوں کو باطل کرنا ہے۔ اغاثۃ اللہفان کی بحث کا ایک خلاصہ ہے۔ اغاثۃ اللہفان ابن قیم کی کتاب ہے۔ حافظ ذہبی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے استواء اور فوق کی تمام آیت، تمام احادیث، صحابہ و تابعین کے تمام آثار اور علماء کے تمام اقوال جمع کر دیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے رسالۃ الارشاد میں کہ استواء اور جہت فوق کے مسئلے میں سلف کا مذہب حق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اس کی تصریح کی ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے دل میں اس کو محسوس کرتا ہے، ہر ایک کی طبیعت اس کی طرف کھینچتی ہے۔ تم خود اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ جس کو اللہ سے فریاد کرنی ہو، التجا کرنی ہو یا دعا کرنی ہو تو اپنا ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جب کوئی ایسا نازک وقت پیش آتا ہے تو نگاہیں اس کی طرف اڑتی ہے۔ اس میں عالم جاہل کا کوئی فرق نہیں، اس میں عالم جاہل کا کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کا علم، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی ہر جگہ ہے، اور وہ عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ حدید کی تفسیر میں امام ترمذی رحمہ اللہ بقول سنن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس مقام میں مسئلہ جہت میں حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے جہت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہی مذہب امام مالک اور ان کے امثال کا ہے، اور امام الحسن اشعری اسی کے قائل ہے۔ رسالۃ الزب ابن ابی تیمیہ۔ شاہ صاحب کے دو قولوں میں تطبیق۔ اس کے پہلے جانب ممدوح کی ایک عبارت حسن العقیدہ کے حوالے سے گزر چکی ہے، اور اس سے مفہوم یہ ہو رہا تھا کہ شاہ صاحب جہت کی نفی کے قائل ہے، تو موصوف کے اس قول متکلمین حنفیہ کی تقلید کا نتیجہ قرار دیا جائے گا، اور اس رسالے میں اس بات جہت کے قول کو ان کی تحقیق پر محمول کیا جائے گا، اور بلا شبہ تحقیق تقلید پر راجع ہے، واللہ عالم۔ پھر ایک اور کتاب فروع نابت میں ہے کہ جن آیتوں اور حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کا جزئی حقیقی ہونا یا علو فوق اور آسمان پر ہونا ثابت ہوا، ان کے ہم اصل چہرم میں ذکر کریں گے، اور یہی سارے محدثین کا مذہب ہے۔ رسالے میں ہے کہ استواء اور جہت کے مقدمے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہے جن کو ذکر کرنا، احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، یہ تو ہو گیا۔ شیخ محمد فاخر ظاہر رحمہ اللہ نے امام حنیفہ، ابو الحسن اشعری، شیخ عبدالقادر جیلانی کے اقوال ذکر کیے۔ اے اللہ کی کتاب اور حدیث مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والوں، اے امام حنیفہ اور شیخ اشاعرہ کے مقلدوں، اے غوث برحق کے معتقدوں، سنو تم پر لازم ہے کہ اس عقیدے سے سر منہ انحرف نہ کروں، اس عقیدے کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دوسروں کی خواہش نفس کی طرف نہ جھکو۔ اس فصل میں جن اقوال کا ترجمہ پیش کیا گیا یہ تو ہو گیا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ 7ویں فصل، یہاں پر دیکھیں چاروں دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 7ویں فصل، اس فصل میں چاروں دلیل شرعی سے جہت فوق کا اس بات ہوگا۔ احناف کے نزدیک دلیل جو ادلہ اربعہ ہے وہ 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، جبکہ محققین کے نزدیک دلیل 2 ہی ہے، ایک قرآن پاک، دوسری سنت مطہرہ۔ ہم نے اس رسالے میں استواء اور فوق کے مسئلے کو
چاروں دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ فصل اول اور چہرم میں قرآن پاک کے دلائل مذکور ہے، فصل دوم اور پنجم میں حدیث سے دلائل مذکور ہے، فصل سوم اور یعنی اس کے بعد کی جو فصلیں اس میں اہل علم کے اجماع یعنی بلکہ جمی بنی آدم کے اتفاق سے دلیلیں دی گئی ہے۔ قیاس کا تقاضا، باقی رہا قیاس چوتھی دلیل ہے، تو قیاس بھی اس کا مقتضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم فوق عالم اور مخلوق سے جدا ہو، نہ داخل عالم، نہ عالم اعلیٰ کے تحت، نہ اسفل عالم۔ امام غزالی کا فرمان، امام غزالی نے فرمایا لیس فی ذاتی سوا ولا فی سوا ذاتہ، یعنی نہ اللہ کی ذات میں کوئی غیر ہے اور نہ کسی غیر میں اس کی ذات ہے۔ آپ سمجھے؟ یعنی جب نہ کوئی غیر اللہ کی ذات میں کوئی غیر، نہ اللہ کی ذات میں کوئی غیر ہے اور نہ کسی غیر میں اس کی ذات ہے، تو ظاہر سی بات وہ عالم سے جدا ہے، کیونکہ عالم تو غیر ہے۔ عالم کی تعریف ظاہر ہے، عالم نام ہے اور اس کا جو اللہ کے ماں سوا ہو، جب اللہ کے ماں سوا عالم ٹھہرا تو اس میں اللہ کی ذات داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ حلول اور اتحاد لازم آئے گا، اور یہ فاسد عقیدہ ہنود، معتزلہ، حلولیہ اور اتحادیہ کا ہے۔ ہنود کا عقیدہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ اور ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں، بلکہ بعض تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور مخلوق دونوں ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ ہر قیاس حجت نہیں، ہم نے یہاں جہت فوق اور استوا کی اس بات میں قیاس کا ذکر کیا ہے، حالانکہ جو قیاس دلیل شرعی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہمارا شمع قیاس نہیں، بلکہ امت میں جو اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں ان کا قیاس دلیل شرعی کا کام دے سکتا ہے، اور ایسے مجتہدین میں چاروں اماموں کا نام مشہور ہے، اس لیے اس امت کا اکثر طبقہ انہی کی تقلید کرتا ہے، لیکن ان چاروں اماموں سے کسی نے اس مسئلے میں قیاس سے کام نہیں لیا۔ قیاس کہاں کیا جاتا ہے؟ قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں قرآن و حدیث کی کوئی نص نہ ہو اور نہ ہی امت کا اجماع ہو، اور یہاں سب کچھ موجود ہے، اس لیے قیاس کی ضرورت نہیں، یعنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مخالفین حلولیہ، معتزلہ وغیرہ نے اس کے خلاف انکار استوا و جہت پر قیاس کیا، لیکن ان کا یہ قول کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے، اور محکم آیات کو متشابہ آیات کے ذریعے رد کرنے کی غرض سے، اس لیے ان کے قیاس ہی کو رد کر دیا جائے گا۔ الفاظ کو کس معنی پر محمول کرے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو اطلاع دینے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا ظاہری معنی مراد لینا باطل ہے، تو گویا اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اور ظاہری معنی چھوڑ کر بندوں سے اشاروں اور کنایوں میں بات کرتا ہے، تشبیہ و تمثیل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تشبیہ بھی ایسی جو قرآن پاک میں ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، وبینات من الہدی والفرقان کے مقام سے نکل کر پہلیہ کی منزل میں پہنچ جائے، پہلی کی منزل میں پہنچ جائے۔ ظاہر اللہ پر ایسا الزام رکھنا باطل ہے، یعنی وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رد کر رہے ہیں اہل بدعت کا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی معنی یعنی حقیقی معنی نہ لیا جائے، ظاہری معنی نہ لیا جائے، بلکہ تعویل کیا جائے، یہ کہا جائے کہ مجازی معنی لیا جائے، تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب وحی ان پر یعنی اللہ کے رسول پر جب وحی نازل کی اور قرآن کے ذریعے سے جب امت کو جو علم دیا گیا اس کے اندر ایسے الفاظ سمجھ، تو یہ الزام لگا رہا ہے ایسا شخص۔ اور پھر کیا بس اس میں تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری معنی مراد لے کر اپنے بندوں کو اس بات کی تکلیف دی کہ وہ اپنا ذہن، اپنی فکر، اپنی پوری قوت اللہ کے کلام کو محرف اور مؤول یعنی اس کے اندر تحریف اور تعویل کرنے میں صرف کر دے، اور طرح طرح کے غیر مرضی احتمالات جو عقل اور شریعت کے خلاف ہے پیدا کریں اللہ کے کلام کو، یعنی یہی معنی نکلتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہری معنی ان کو حقیقی معنوں پر محمول نہ کیا جائے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ قرابی لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے اسماء و صفات کے واضح لفظوں میں بیان کرنے پر قادر ہے، اس نے اس بیان میں اپنی کتاب پر اعتماد نہیں کیا بلکہ ان باطل پرستوں کی عقلوں پر اعتماد کیا، اور اپنے بندوں سے یہ چاہا کہ کتاب و لغت سے لفظ کا جو حقیقی معنی مفہوم ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر بندہ تعویل باطل کی راہ اختیار کرے گا۔ گویا اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بندوں کو دھوکے میں رکھا بلکہ گمراہی پر ڈال دیا، جبکہ اللہ کا کام اعتقاد باطل سے بچانا ہے نہ کہ اس میں پھنسانا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کے حق میں کھلی ہوئی بدگمانی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ ان لوگوں معتزلہ وغیرہ نے اور ان کے اسلاف نے جن لفظوں سے اللہ کی ذات و صفات کی تعبیرات کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا، تو اس نے اللہ پر عجز کا الزام رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک اور الزام لگا۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا تو لیکن اس سے قصدن
سری لفظ سے عدول کیا اور کھل کر نہیں بیان کیا اور ایسا لفظ استعمال کیا جو وہم اور شک میں مبتلا کریں بلکہ یہ باطل عقیدے میں پھنسا دے، تو بلا شبہ یہ اللہ کی حکمت و رحمت کے ساتھ بدگمانی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اور ان کے اسلاف نے حق کی صحیح تعبیر کی اور حق صاف صاف بیان کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نہ بیان کر سکے، گویا ہدایت اور بیان ان کے بیان میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بیان میں نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ظاہری کلام سے تشبیہ اور تمثیل حاصل ہوتی ہے اور ان گمراہ اور سربھروں کے کلام سے ہدایت و حق حاصل، بدگمانی اللہ کے ساتھ جاہلیت جیسی بدگمانی۔ ابن قیم کی کلام کا یہ تلخیص ہے، تو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا۔ چلیں 8ویں فصل پر آتے ہیں، اور اس کے اندر کیا اس فصل میں بتایا گیا کہ جن آیات اور حدیث کا ذکر ما سبق فصلوں میں ہوا وہ سب محکم ہے نہ کہ متشابہ، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آیت متشابہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو پورے دلائل ہے یہ محکمات میں سے، متشابہات میں سے نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ متشابہ قرآن پاک، یعنی ابن قیم رحمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے سنتوں کو رد کرنے میں دو راستے اختیار کیے ہیں اہل بدعت نے، ایک متشابہ قرآن یا حدیث کے ذریعے سنتوں کا رد کرنا، محکم آیات اور حدیث کو متشابہ قرار دے دینا کہ محکم ساقط الدلالہ ہو جائے، یا تو یہ ہے کہ متشابہات آیات لے لینا۔ اب بریلویوں کو دیکھیں، جہاں جہاں نور آئے گا وہ نور کا ذکر واضح طور پر ہے کہ وہاں پر قرآن ہے، لیکن کہیں گے یہاں پہ نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محکم آیات آ جائیں گے تو کہیں گے آپ دیکھ لیں، محکم آیات آ جائیں گے تو کہیں گے ہم یہاں پر تفویض کریں گے، ایمان لائیں گے لیکن معنی نہیں پتا۔ تو یہی جو ہے اہل بدعت کا جو ہے طریقہ رہا ہے۔ تو فیصلے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین جیسے امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام بخاری، امام اسحاق وغیرہ کا طریقہ یہ تھا کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے تھے، محکم سے متشابہ کی تفسیر کرتے تھے، پھر متشابہ کا معنی بیان کرتے تھے تاکہ متشابہ اور محکم دونوں کی دلالت ایک ہو جائے اور تمام نصوص آپس میں موافق ہو جائے، ایک نص دوسری نص کی تصدیق کرے، کیونکہ سب اللہ کے پاس سے نازل ہوئی، اور جو چیز اللہ کے پاس سے ہوگی اس میں اختلاف اور نقص نہیں ہوگا۔ اختلاف اور نقص تو وہاں ہوتا ہے جہاں جو چیز اللہ کے پاس نہ ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے استواء علی العرش اور جہت فوق ایک محکم اور بدیہی مسئلہ ہے، اس کو کمال صراحت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ان لوگوں نے متشابہ آیات کے ذریعے محکم آیات کو رد کر دیا۔ مثلا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم نے دیکھا اس کا معنی کیا ہے، جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انشاءاللہ ساتھیو یہ جو آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں جو ذکر کیا، بہت سارے لوگ یہاں پر شک کے شکار ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے صفت معیت ساتھ ہونا، اور ایک ہے صفت قرب، دونوں صفتیں ہیں، اور ہم نے صفت قرب کو انشاءاللہ اگلی نشست میں یا کسی اور نشست میں اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کو ذکر کریں گے۔ بعض اہل علم نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، بلکہ ہمیں یاد آ رہا ہے لگ بھگ 200 صفحات اس موضوع پر لکھے ہیں، صفت قرب کے اوپر۔ صفت قرب دکتور عبد الرحمن بن عبداللہ الترکی جو استاد ہے عقیدے ڈپارٹمنٹ کے جامعہ امام محمد بن سعود، ان کی ایک کتاب ہے صفت القرب اللہ عز و جل بین اہل السنہ والمخالفین، جو لگ بھگ 180 صفحات پر مشتمل ہے، صرف صفت قرب کے اوپر آپ نے کتاب لکھی۔ تو ہم تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کے اوپر بھی کبھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ تینوں آیتیں ہم نے ذکر کی۔ صفت معیہ کے ذکر میں ہم نے بتایا، صفت معیت میں ہم نے یہ بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اہل سلف نے اس کی کیا تفسیر کی ہے، اور شیخ محمد ابن صالح العثیمین کا کلام بھی ہم نے پڑھا۔ پھر 12ویں مثال میں علو اور استواء کو کتاب و سنت کی روشنی میں 18 طریقوں سے ثابت کیا۔ اس مثالوں کو ہم نے اس رسالے انتقاد میں نقل کیا۔ ہم نے آلریڈی آپ کے سامنے ذکر کیا، چوتھا جو درس تھا، کہ علامہ قیم نے 18 طریقوں سے کیسے اس کو ذکر کیا۔ کتاب ہادی الارواح میں یہاں پر ایک بات ذکر کی، دیکھیں محکم اور آیتوں کو جو یہ جو حاشیہ ہے کافی مفید ہے۔
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیتیں، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ دونوں آیتوں میں پہلی آیت اور اس جیسی دوسری آیت محکم ہے، ان کا معنی بالکل واضح اور متعین ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ دوسری آیت اور اس طرح کی تمام آیتیں متشابہ ہیں، یعنی ان کا معنی متعین ہے، اس لیے کہ ان آیتوں میں اللہ کی معیت کا ذکر ہے۔ یہ معیت دو طرح پر ہو سکتی ہے، ایک ذات کے ساتھ، ایک علم کے ساتھ۔ یہاں معیت ذاتی مراد لینا ممکن نہیں، ورنہ اللہ کے کلام میں تعارض ہو جائے گا، کانٹرڈکشن ہو جائے گا کہ بھئی ایک جگہ یہ ہے۔ تو دوسری قسم کی تمام آیتوں میں معیت سے علمی معیت مراد لی جائے گی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، تو تطبیق ایسے دی جائے گی، یعنی محکم اور متشابہ میں۔ اگر آپ کہیں کہ دونوں میں کانٹرڈکشن ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نعوذ باللہ من ذالک کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتاب ہادی الارواح میں ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے جن میں بعض کے اوپر ہے، اسی طرح 7 زمینیں پیدا کی جن میں بعض کے نیچے ہیں۔ زمین میں علیا اور آسمان دنیا کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، اسی طرح ہر 2 آسمان کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا دریا ہے اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور کرسی اس کے دونوں قدموں کی جگہ کا نام ہے۔ یہ صحابہ سے بھی بات مروی ہے، ابن قیم نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی رحمت اللہ علیہ۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے اور ان کے درمیان کیا کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے، دریاؤں کی تہ میں پائی جانے والی چیزیں اور پانی کے قطرات کا اسے علم ہے، بال کا وہ علم رکھتا ہے، درخت، کھیتی، پودے، پتے، کنکری، ذرہ کی گنتی سے وہ واقف ہے، پہاڑوں کا وزن، بندوں کے اعمال، کلام کے آثار، سانسوں کی آمد و رفت، سب اس کے احاطے علم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کے سامنے آگ، نور اور ظلمت کے پردے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ پردے ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بدعتی مخالف قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، یا ان آیات کی مثل قرآن کی کسی متشابہ آیت سے دلیل لے تو تم اس سے کہو کہ ان آیتوں میں اللہ کی معیت سے مراد اس کا علم ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ یہاں حادی الارواح کی عبارت ختم ہوئی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری عبارت کو اہل حدیث کے عقائد میں شمار کیا اور کہا کہ حجاز، شام وغیرہ کے علماء کا یہی مذہب ہے، لہٰذا اگر کوئی اس مذہب کے مخالف کرے یا اس میں طعن کرے اور اس کے قائل کو معیوب یعنی عیبدار ٹھہرائے تو سمجھو کہ وہ سنت کا مخالف بدعتی، جماعت سے خارج ہے، سنت اور حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی مذکور عبارت سے معلوم ہوا کہ استوا کی تمام آیات اور احادیث محکم ہیں، اور جو آیتیں معیت اور قرب پر دلالت کرتی ہے وہ متشابہ ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ متشابہ کو محکم کی طرف پھیرا جائے، نہ کہ متشابہ کے ذریعے محکم کو رد کر دیا جائے۔ ائمہ کا مذہب۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد حرب نے کہا کہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم، عبداللہ بن زبیر حمیری اور سعید بن منصور کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک، ابو الحسن اشعری اور اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ امام اوزاعی نے فرمایا میرا اور تابعین کا یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہم سے قریب ہے اور اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے۔ احاطے کا ذکر، امام طحاوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، ہر چیز کو اس کی ذات سب کے اوپر ہے، گھیرنے والا نہیں، ہر چیز کو گھیرنے والا۔ قرآن پاک میں احاطہ کا ذکر کہیں مطلق آیا ہے اور کہیں مقید آیا ہے۔ ایسی صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ مثلا قرآن پاک کی اس آیت وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا میں علم کے ساتھ مقید ہے، اس پر تمام مطلق آیتوں کو محمول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے جدا نہیں ہوتا میں ہے کہ جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عرش پر رہتا ہے، اس کا عرش اس سے کبھی خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اپنے بندوں سے علم کے ساتھ قریب ہے۔
جب آسمان دنیا کی طرف وہ نزول فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا عرش اس کے اوپر ہو اور وہ عرش کے نیچے ہو، اس لیے کہ اس کا اترنا دوسرے اجسام کی طرح نہیں۔ اگر چھت سے نیچے آنا ہو تو چھت اوپر اور آپ نیچے ہو، اس کیفیت سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جہمیہ کا الٹا فیصلہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا جہمیہ نے ان سب آیتوں کو جو محکم ہے متشابہ ٹھہرایا، جو متشابہ ہیں ان کو محکم کہا ہے، اور الٹا فیصلہ کر کے متشابہ کو محکم پر ترجیح دیا اور محکم کو رد کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد کبھی تو باطل کے لیے حجت تلاش کرنا اور کبھی حق کو دفع کرنا ہوتا ہے، حالانکہ جن کو ذرہ برابر سوجھ بوجھ ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس مضمون کی جو آیات اور نصوص ہے وہ اتنی واضح اور ظاہر ہے کہ دوسری نصوص ان آیات کی وضاحت کو نہیں پہنچ سکتی۔ نتیجہ، جب ان لوگوں نے ان واضح ترین نصوص کو متشابہ قرار دے دیا تو پھر پوری شریعت ہی متشابہ ہو گئی اور شریعت کی کوئی بات محکم نہیں رہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ اور اس ہدایت و حق پر ثابت رکھ جس کو دے کر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھرنا، انہ قریب مجیب، اسی طرح اعلام الموقعین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی نشست کب رہے گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔